بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 سے لے کے 90 تک۔ آج ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی کہ ان لوگوں نے آخرت کی زندگی کو داؤ پہ لگا کے، آخرت کو بلا کے تو دنیا میں اپنی من مانی کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قیامت کے دن ان سے نہ تو ان کی کوئی مدد کرے گا اور نہ ان کے متعلق کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کے عذاب ہلکے کیے جائیں گے۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پے در پہ پیغمبر بھیجے تو انہوں نے بعض کو تو جھٹلا دیا، بعض کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں، ان کی بات کی طرف غور ہی نہیں کی، ان کی بات کو سنا ہی نہیں، اور بعض کو ان کی بجائے اس کے بات سننے کے انہوں نے قتل ہی کر ڈالا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ تو فکر کی بات ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے، بندے کا جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ پس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے۔ جب وہ ایمان والے ہی نہیں، جب ان کا اللہ پہ پختہ یقین اور ایمان ہی نہیں، اللہ پہ پختہ توکل ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ کے نبیوں کی بات بھی کیسے مانتے؟ ان میں ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ ہوں گے۔ یعنی کہ جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ آخری نبی جلدی ہم میں بھیج تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں، یعنی کہ وہ ان کو شکست دیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوا تو پھر ان کو اس حسد نے کھا لیا کہ یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے۔ یعنی کہ اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف تورات انجیل میں مذکور ہیں، جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر
محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہوئے، جیسا کہ ہمارا گمان تھا۔ یعنی کہ انہوں نے اس بات پہ اب انکار کرنا شروع کر دیا کہ ہماری مرضی کی سے پیغمبر آتے، جس انسان سے چاہتے ہم اور جس بندے سے چاہتے، جس نسل سے چاہتے، تو ہماری مرضی سے آتے۔ اب انہوں نے حسد اور تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلانے والے کام کر رہے تھے۔ تو اس لیے اب انہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار بھی شروع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ نہ وہ کم ہوگا اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور ان کو رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دنیا آخرت بہتر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔